قائد انقلاب، عظیم باپ کے عظیم فرزند اور اس بھائی کی موجودگی میں آج خطاب نہیں بلکہ ان کو دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں۔ میں اس شخصیت کو میک دینے جا رہا ہوں جو آپ بھی سننے کے لیے آئے ہیں۔ میری دلی بھی خواہش ہے میں بھی ان کا آج خطاب سن کے جانا چاہتا ہوں کہ وہ امام العصر حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ کے فرزند ارجمند ہیں۔ الحمدللہ جس شخصیت کو میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں وہ اللہ کے قرآن کے حافظ ہیں، مفسر قرآن ہیں۔ الحمدللہ وہ کتاب و سنت کے داعی ہیں، اصحاب رسول کا دفاع کرنے والے ہیں۔ جس شخصیت کو میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں ان کے والد محترم امام العصر کہا کرتے تھے رب کعبہ کی قسم تم سارے پلٹ جاؤ میں اکیلا ہی لڑتا رہوں گا اور اس وقت تک لڑتا رہوں گا جب تک پاکستان کی فضاؤں میں مدینے والے کا پرچم لہرا نہیں جاتا۔ اور اس شخصیت کو دعوت دینے جا رہا ہوں جس میں میں نے بچپن سے جوانی تک اور اس عمر تک میں نے دیکھا ہے کہ الحمدللہ دل کو اللہ نے آئینہ بنایا۔ وجہ کیا ہے؟ ماں باپ کی دعاؤں سے اور بالخصوص حضرت علامہ شہید کی دعاؤں سے اور ماں کی دعاؤں سے یہ اللہ کے دین کے وارث ہیں، یہ کتاب و سنت کی چوکھٹ کے چوکیدار ہیں۔ اور آپ سے مخاطب ہو کے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے اس قیادت کو آج تک ذہنوں میں یاد رکھا۔ میرا چھوٹا سا بیٹا اس کی عمر 6-7 سال کی عمر ہے، جب ہم بات کرتے ہیں علامہ احسان الہی ظہیر شہید کی تو وہ کہتے ہیں بابا جن کا تم تذکرہ کرتے ہو جو کب سے دنیا چھوڑ گئے آج ہم سنتے ہیں ان کا تذکرہ، ہمارے دل میں خیال آتا ہے کہ ان کا دیدار ہو جائے، ان کی دید ہو جائے۔ پھر وہ ویڈیو نکالتے ہیں اور تقاریر سنتے ہیں امام العصر کی، حضرت علامہ شہید کی، حضرت علامہ شہید کے روحانی پرسندوں آج اسٹیج سے لے کر آپ تک، بوڑھوں سے لے کر جوانوں تک، جوانوں سے لے کر بچوں تک میں نے دیکھا ہے، ایک ایک سے پوچھا ہے، ہر کوئی یاد کرتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وہ قیادت تھی، وہ سیادت تھی، وہ اپنوں بیگانوں کو ملانے والی شخصیت تھی۔ اس نے اپنوں سے بیگانوں سے محبت کی ہے۔ اس ملک میں اتفاق و اتحاد کی فضا کو عام کر دیا اور ان کی اولاد نے قرآن کو، حدیث کو، پیغمبر کی بات کو، اللہ کے کلام کو عام کرنے کے لیے آپ سے تعاون جب بھی مانگا ہے اپنی ذات کے لیے نہیں، یا رب کے قرآن کے لیے یا صاحب قرآن کے فرمان کے لیے مانگا۔ اور سن لو آخری بات، میں اپنے رب کو گواہ بنا کے کہتا ہوں میں نے سفر کیے تنہائیوں میں اور میں نے دیکھا ان میرے بھائیوں نے دنیا کے لالچ کو، مولانا اسماعیل عتیق کہہ رہے تھے نا، صحابہ دنیا کے لالچ کو پسند نہیں کرتے تھے، دنیا داری کو۔ اللہ کی قسم میں نے اپنے بھائیوں میں صرف دین کی محبت دیکھی ہے اور دین والوں سے پیار کیا ہے۔ آج آپ سے کہہ دیتا ہوں کہ حضرت امام العصر نے مدینہ سے محبت کی، مکہ سے پیار کیا اور مدینے کی گلیوں سے محبت کی ہے علامہ شہید رحمت اللہ علیہ نے۔ اور کہنا کرنا رب کعبہ کی قسم وہ جگہ ہی ایسی ہے
اور قرآن دی تلاوت کرنی. لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. رب کعبہ کی قسم، وہ جگہ ہی ایسی ہے جس نے دیکھی نہیں وہ ترستے رہتے ہیں، جو دیکھ کے آئے ہیں وہ تڑپتے رہتے ہیں. مکہ اور مدینہ، تو مدینے والوں سے محبت کون کرتے ہیں؟ جن کے سینوں میں صحابہ کی محبت ہوگی. جب انسان دنیا سے جاتا ہے، آؤ یہ آخری پیغام ہے، اور میرے پیغام کے بعد کلیوں کو میں سینے کا لہو دے کے چلا ہوں. صدیوں مجھے گلشن کی فضا یاد کرے گی. آج یاد کرتی ہے فضائیں اور یاد کرتی رہے گی انشاءاللہ. اور سن لو، آخر پر جو پیغام دینا چاہتا ہوں، جب انسان دنیا کو چھوڑتا ہے، دنیا کے جانے کے بعد لوگ کہتے ہیں آؤ یہ آخری وقت ہے، قبر میں تدفین ہو رہی ہے، زبان پہ ترانہ ہے منہا خلقناکم. اہل حدیثوں، اس بات کو غور سے سننا اور اپنے سینوں پہ لکھ کے لے جاؤ. یہ میرے اکابر، یہ میرے اسلاف، یہ میرے قائد کی بات ہے جو میں کرنے جا رہا ہوں. پھر شیر للکارے گا، قرآن سنائے گا، پیغمبر کے صحابہ کا تذکرہ فرمائے گا. سن لو، جب میں نے دیکھا تو میرے دل میں خیال آیا، جب دنیا سے جانے والا دنیا سے جاتا ہے، قبرستان کھڑیا کا ہوتا ہے، قبرستان قصور کا ہوتا ہے، قبرستان لاہور کا ہوتا ہے، قبرستان میانی صاحب ہوتا ہے، قبرستان مکے میں ہوتا ہے، قبرستان مدینہ میں ہوتا ہے. جب میت کو اتارتے ہیں کہتے ہیں آؤ آخری رسم ہے، آخری ادا ہے، آخری عمل ہے، آخری تعاون ہے، وہ کر کے چلتے ہیں. کہا وہ کون سا؟ فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. آؤ آخری وقت ہے، اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈال دیتے ہیں. بھائیو، یہ زبان سے کہتا ہے، اسی مٹی سے بنا، اسی مٹی میں آیا. اہل حدیثوں، یہ امام العصر ہے جو مدینہ کی خاک سے پیدا ہوئے. شہر سیال کوٹ ہے، موت مکہ ہے، اور مدینہ الرسول میں مدفون ہے. حضرت عثمان کے پڑوس لیٹا ہوا یہ علامہ شہید ہے، اور اسی علامہ شہید کے بیٹے کو دعوت سخن دینے جا رہا ہوں. اٹھو، خواب گراں سے ایک بار سوتی ہوئی قوم کو جگا دو. بلند آواز سے جواب دینا. اٹھو، خواب گراں سے ایک بار سوتی ہوئی قوم کو جگا دو. لا الہ. آواز نہیں آئی، آواز نہیں آئی. لا الہ. میرے ساتھ مل کے لا الہ الا اللہ کا انقلاب لا کر شرک و بدعت کو مٹا دو. بار بار بیٹھ جائے، بیٹھ جائے. بار بار ہمارے قائد رب کے ولی کا دیدار کر لو. بار بار زمانے کی گھٹاؤں نے ہمیں مٹانا چاہا، مگر ہم چمکتے رہے. شب میں ستاروں کی طرح تشریف لاتے ہیں. آپ کے نعروں کی گونج میں استقبال کرو غیرت کے ساتھ، استقبال کرو جرأت کے ساتھ، استقبال کرو شیر کے بیٹے کا، استقبال کرو قائد ابن قائد کا. نعرہ تکبیر. مزہ نہیں آیا، مزہ نہیں آیا، مزہ نہیں آیا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. قائد انقلاب علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب، حضرت علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب. دین کا نفاذ باعث فلاح یہ نظام ہے، ہر زبان پہ ابتسام ہے، عزم اور وفا اس کا نام ہے، ہر
زبان پہ ابتسام ہے، عزم اور وفا اس کا نام ہے، ہر زبان پہ ابتسام ہے، سارے اہل حدیث اس کے ہیں حلیف، ابتسام کو مانتے ہیں چھپ، سارے اہل حدیث اس کے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وذکرہم بایام اللہ ان فی ذالک لآیۃ لکل صبار شکور۔ حضرات گرامی قدر، رات کا بہت بڑا حصہ بیت چکا ہے۔ مجھ سے پیشتر مولانا اسماعیل عتیق اور بھائی عثمان شاکر بڑے ولولہ انگیز انداز کے اندر اپنے ارشادات عالیہ کو، اپنی معروضات کو آپ حضرات کے گوش گدار کر چکے ہیں۔ کھڑیاں کا یہ جلسہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہر سال کی طرح اس سال بھی حاضری کے اعتبار سے، محبت کے اعتبار سے، جوش و خروش کے اعتبار سے، وابستگی کے اعتبار سے اور جذبات کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے کامیاب ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بھائی بلال نے جو پودا لگایا وہ آہستہ آہستہ تناور درخت بنتا جا رہا ہے، اور آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ مشغولیات اور مصروفیات کے ان ایام میں جبکہ میری تعلیم کی اہم ترین ڈگری یعنی ڈاکٹریٹ کی ڈگری کا آخری مہینہ چل رہا ہے، کورس ورک کے اعتبار سے تو سچی بات یہ ہے دوست احباب کی خدمت میں حاضر ہونا اپنی تعلیم کی قربانی کو دے کر ہی ممکن ہو پاتا ہے، لیکن اس کے باوجود پورے ملک سے بڑھ کر میں شہر کھڑیاں اور ضلع قصور کے اندر بڑے ذوق کے ساتھ، بڑے شوق کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ، بڑی ورفتگی کے ساتھ آتا ہوں، اور انشاءاللہ اہل قصور کے ساتھ میرا یہ تعلق انشاءاللہ موت کے دن تک جاری و ساری رہے گا۔ میں نے آپ کے ساتھ پیار والا، محبت والا، اخوت والا ایک تعلق استوار کیا ہے، اور انشاءاللہ ہمارا یہ تعلق نہ علاقے کی بنیاد پر ہے، نہ برادری اور پارٹی کی بنیاد پر ہے، ہمارا یہ تعلق للہیت کی بنیاد کے اوپر ہے اور دین کی بنیاد کے اوپر ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیں یہ اعزاز بھی حاصل ہے۔ حضرت علامہ شہید کے تذکرے سے قبل میں اس بات کو آپ حضرات کے گوش گدار کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم نے الحمدللہ ثم الحمدللہ اس علاقے کے اندر نظریاتی سیاست کی بنیاد ڈالی ہے۔ اس علاقے کے لوگ پارٹیوں کے نام پر، برادریوں کے نام پر، کچی پکی گلیوں کے نام پر، سٹریٹ لائٹس کے نام پر اور رفائی اور ترقیاتی اور تعمیراتی پروجیکٹس کے نام پر لوگوں کو اپنے ساتھ ملنے کی دعوت دیتے رہے، لیکن ہم نے کچی پکی گلیوں کا ذکر نہیں کیا۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس علاقے کے لوگوں کو دعوت دی کہ پروں کے اندر، پنچایتوں کے اندر، دھڑوں کے اندر، تھانے کچہریوں کے اندر انشاءاللہ نظام اگر چلے گا رسول ہاشمی کا چلے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات گرامی قدر، اور آپ کو اس بات کا علم ہے، میں نے اس علاقے کے اندر بڑے نشیب و فراز کو دیکھا، تنقید کے تیروں کو سہا، تانوں کے کانٹوں کی چبن کو اپنے اندر اترتا ہوا محسوس کیا، لیکن الحمدللہ میں پوری استقامت کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوتا رہا، اور انشاءاللہ جب تک زندہ ہوں اس علاقے کے لوگوں کو اللہ کی کبریائی کی دعوت دیتا رہوں گا، مدینے والے کی مصطفائی کا سبق سکھلاتا رہوں گا، اور جاگیردارانہ اور سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف کھڑے ہونے کا جذبہ
انشاءاللہ ان لوگوں کے اندر جگاتا رہوں گا۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس علاقے کے نوجوان جن کے لیے پہلے ہماری دعوت اجنبی تھی، آج وہ اس دعوت کے ساتھ مانوس ہوتے جا رہے ہیں، اور ایک وقت آئے گا جب انشاءاللہ اس علاقے سے رسول ہاشمی علیہ السلام کے نظام کی نکابت کا جھنڈا بلند ہو کے رہے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس علاقے کے اندر جاگیردارانہ اور سرمایہ دارانہ نظام کو دفن کر دیا جائے گا، اور اس علاقے میں کملی والے کے جھنڈے کو بلند کر دیا جائے گا۔ سوچ سے علامہ، تیری سوچ سے علامہ حافظ ابتسام الہی ظہیر صاحب، علامہ صاحب قدم بڑھاؤ، علامہ صاحب قدم بڑھاؤ، ہم سب کے دلوں کا حکمران، ہم سب کے دلوں کا حکمران، وکیل صحابہ علامہ ابتسام الہی ظہیر۔ حضرات گرامی قدر، آپ کو میں اصل موضوع کی طرف لے کے آنا چاہتا ہوں۔ الحمدللہ ہم شخصیت پرست نہیں ہیں، ہم نے کبھی اپنے آباء و اجداد کے نام پر اپنی دکانداری کو نہیں سجایا، اپنے آباء و اجداد اور اپنے اسلاف کے نام کی ٹریڈنگ نہیں کی، تجارت نہیں کی، لیکن چونکہ خصوصیت سے اس کانفرنس کا موضوع حضرت شہید کی نسبت کے ساتھ رکھا جاتا ہے، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے در کے اس فقیر اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ سے محبت کرنے والے شمع رسالت کے اس پروانے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی محبت کی شمع کو جلانے والے اس عظیم بطل حریت کے موقف اور منہج سے آپ کو آگاہ کرنا، اور اس کی فکر سے اور اس کی سوچ سے اور اس کے طرز زندگی سے آپ کو آگاہ کرنا میں ہر سال ضروری سمجھا کرتا ہوں، اور حضرت شہید کی زندگی کے رخ کو آپ حضرات کے سامنے رکھ کر لوگوں کے سامنے اس بات کو رکھنا چاہتا ہوں کہ قائد اہل حدیث، قائد اہل سنت اور قائد ملت اسلامیہ ملت کے جوانان رانا کو کیا سبق دینا چاہتے تھے، ان کو کیا سبق پڑھانا چاہتے تھے۔ حضرات گرامی قدر، حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ نے اپنی مختصر سی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی کھلے عام نکابت کی۔ حضرات گرامی قدر، اس دور پورا شوق میں جبکہ توحید کا نام لینا ایک جرم ٹھہرا ہوا تھا، حضرت علامہ شہید نے لوگوں کی پیشانیوں پہ پڑنے والے بلوں کو نہیں دیکھا، ان کے بدلتے ہوئے تیوروں کو نہیں دیکھا، ان کے تانوں تشریح کو نہیں دیکھا، ان کے لگنے والے اور ان کی طرف سے لگنے والے جھوٹے الزامات کو نہیں دیکھا، بلکہ حضرت شہید نے اس امر کا اعلان فرما دیا کہ ہم وہ لوگ ہیں جو کٹنا گوارا کر سکتے ہیں، مرنا گوارا کر سکتے ہیں، مگر غیر اللہ کے آستانے پہ جھکنا گوارا نہیں کر سکتے۔ حضرات گرامی قدر، حضرت علامہ شہید نے توحید کی دعوت دی اور لوگوں کو یہ سبق پڑھایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاتھ دیے ہیں، ہاتھوں کو اگر پھیلنا چاہیے تو پروردگار عالم کی بارگاہ میں پھیلنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبین نیاز کو دیا ہے، اس جبین نیاز کو جھکنا اگر چاہیے تو عرش کے رب کے آستانے پہ جھکنا چاہیے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے ساتھ ساتھ پیغمبر زمان کی حرمت اور آپ کی ختم نبوت کی شمع کو ساری زندگی حضرت شہید ملت جلاتے رہے۔ حضرات گرامی قدر، آج 5 ستمبر ہے، پرسوں 7 ستمبر کی تاریخ آنے والی ہے۔ 7 ستمبر جب بھی آتا ہے 1974 کی یاد کو تازہ کرتا ہے، جب ملت اسلامیہ کے تمام طبقات جن میں اہل الحدیث بھی شامل تھے، دیوبندی بھی شامل تھے، بریلوی بھی شامل تھے، اجماع امت کے ذریعے
اس بات کا اعلان کر دیا جو حضور کی ختم نبوت کو نہیں مانتا، جو آپ کو آخری نبی نہیں مانتا، جو آپ کو آخری رسول نہیں مانتا، جو آپ کو آخری ناطق وحی نہیں مانتا، جو آپ کو آخری منبع شریعت نہیں مانتا، ہم ہر ایسے شخص کو دائرہ اسلام سے خارج سمجھتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، قوم کا بے باک سپاہی، قوم کا بے باک سپاہی، علامہ ابتسام الہی ظہیر۔ حضرات گرامی قدر، حضرت شہید رحمت اللہ علیہ نے یہ مشن لوگوں کو تفویض کیا۔ لوگوں سن لو، حضور کے بعد جو بھی دعوے نبوت کرتا ہے، چاہے مسلمہ کذاب ہو، چاہے اسود انسی ہو، چاہے راشد الخلیفہ ہو، چاہے علی یا محمد ہو، چاہے علی محمد باب ہو، چاہے حسین علی مازندانی ہو، چاہے یوسف کذاب ہو، چاہے احمد عیسیٰ ہو، چاہے غلام احمد قادیانی ہو، اس پہ لعنتیں برستی رہیں گی، مگر حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے حضرت شہید نے ختم نبوت کی نکابت کے لیے ختم نبوت کے عنوان کے اوپر 4 مفصل کتابوں کو تحریر فرما دیا۔ حسین علی مازندانی کے فتنے کو بے نقاب کرنے کے لیے آپ نے البہائیہ کو تحریر فرما دیا۔ علی محمد باب کے فتنے کو واضح کرنے کے لیے آپ نے البابیہ کو تحریر فرما دیا۔ غلام احمد قادیانی کے دام تصویر سے امت کو بچانے کے لیے مرزائیت اور اسلام اور القادیانیہ کو تحریر فرما دیا۔ پورے ملک کے اندر بڑے بڑے اجتماعات کے ذریعے، بڑے بڑے پروگراموں کے ذریعے رائے عامہ کو ہموار فرما دیا۔ حضرات گرامی قدر، گو آج حضرت شہید ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، لیکن چوکھٹے ختم نبوت کے تحفظ کا جو درس ہمارے شہید قائد اور ہمارے شہید باپ نے ہمیں دیا، الحمدللہ ہم اس سبق کے اچھی طرح رکھوالے ہیں، اچھی طرح یاد کرنے والے ہیں۔ انشاءاللہ جب تک ہم زندہ ہیں مرزائیت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے رہیں گے، قادیانیت کے اوپر لعنتیں بھیجتے رہیں گے، غلام احمد قادیانی کو مرد آباد کہتے رہیں گے، اور ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگاتے رہیں گے۔ ختم نبوت کا شیر ہو بہادروں گلے، قادیانیت کا فیل کر کے رکھ دیا ہے زیر، اہل دین کی زبان، اہل حق کا ترجمہ، دین حق کا واسطہ ہے سلف کی داستان۔ ختم نبوت کا وہ چوکیدار۔ حضرات گرامی قدر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جہاں پر ہم نے کالموں کے ذریعے، جہاں پر ہم نے خطابات کے ذریعے چوکھٹے ختم نبوت کا تحفظ کر کے حضرت شہید کے مشن کی نکابت کے علم کو آگے بڑھایا ہے، وہاں پر ہم نے ہر دور میں، دور چاہے میاں صاحب کا دور ہو یا خان صاحب کا دور ہو، ہم نے چوکھٹے ختم نبوت کے تحفظ کی ذمہ داری کو اپنے ذمہ واجب لیا ہے، اور اس بات کا اعلان کر دینا چاہتے ہیں، کل تک ہمارے باپوں نے، ہمارے دادوں نے چوکھٹے ختم نبوت کا تحفظ کیا، آج ہم کر رہے ہیں۔ ایک وقت آئے گا جب ہم بھی نہیں ہوں گے، انشاءاللہ ہمارے بیٹے، ہمارے پوتے، ہمارے پڑپوتے اور ہماری نسلوں کے اندر جتنے بھی مسلمان بچے پیدا ہوں گے، انشاءاللہ وہ ختم نبوت کی چوکھٹ کا تحفظ کرتے رہیں گے، اور ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگاتے رہیں گے۔ عقیدہ ختم نبوت پر، عقیدہ ختم نبوت پر، تاجدار ختم نبوت، علامہ حافظ ابتسام الہی ظہیر صاحب۔ بھائی زور سے، عقیدہ ختم نبوت پر، جان بھی قربان ہے، عقیدہ ختم نبوت پر، عقیدہ ختم نبوت پر، تحفظ ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، عقیدہ توحید ختم نبوت۔ حضرات گرامی قدر، حضرت علامہ شہید نے جہاں پر چوکھٹے ختم نبوت کے تحفظ کی بات کی، وہاں پر آپ نے فضائل صحابہ اور حرمت صحابہ کی بات بھی کی۔
حضرات گرامی قدر حرمت صحابہ کا سبق حضرت علامہ شہید نے ہم کو پڑھایا، اور کیوں پڑھایا؟ اس لیے پڑھایا کہ حضور علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ اللہ نے آپ کی چال کو، آپ کی ڈھال کو، آپ کی گفتار کو، آپ کی رفتار کو، آپ کی نشست کو، آپ کی برہاس کو، آپ کے روزے کو، آپ کی نماز کو، آپ کے عمرے کو، آپ کے حج کو، آپ کی تلوار کو، آپ کی جہاد کو، آپ کے امن کو، آپ کی ریاست کو، آپ کی حکومت کو ہمارے لیے حجت و دلیل بنا دیا۔ اس حکومت کے انداز کی، اس نماز کے انداز کی، اس زکات کے انداز کی، اس حج کی رضاعت کی شہادت اگر دی ہے صحابہ نے دی ہے، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضور علیہ السلام کو ان تمام کے تمام امور کو انجام دیتے ہوئے دیکھا۔ اگر ہم سیدہ صدیقہ کی صحابیت کو نہ مانے، اگر ہم سیدنا ابو ہریرہ کی صحابیت کو نہ مانے، اگر ہم ابن مسعود اور ابن عباس کی صحابیت کو نہ مانے، اگر ہم ابن عمر کی صحابیت کو نہ مانے، اگر ہم عبداللہ ابن عمر ابن العاص کی صحابیت کو نہ مانے، اگر ہم فاطمہ اور علی کی صحابیت کو نہ مانے، اگر ہم حسن و حسین کی صحابیت کو نہ مانے، اگر ہم سیدنا معاویہ کی صحابیت کو نہ مانے، تو ہم حضور کی سیرت کو کہاں سے تلاش کریں گے؟ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت۔ یہ سارے بھائی جو نوجوان بیٹھے ہیں ان کی پورے پنڈال میں آواز آنی چاہیے، نعرہ تکبیر۔ حضرات گرامی قدر، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ناموس کے لیے اپنے قلم کو چلانے والا اور مختلف مقامات کے اوپر کانفرنس اجتماعات کا انعقاد کر کے صحابہ کرام کے دشمنوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے والا اور ان کے جھوٹے الزامات کا دندان شکن جواب دینے والا صحابہ کرام کا یہ پروانہ دنیا سے جا چکا ہے۔ وہ ہمارے پاس اس کا حفظ تو نہیں ہے، اس کا استدلال تو نہیں ہے، اس کا انداز ہدایت تو نہیں ہے، اس کا انداز تقریر تو نہیں ہے، اس کا انداز مناظرہ تو نہیں ہے، لیکن اس کا دیا ہوا راستہ موجود ہے۔ انشاءاللہ جب تک ہم زندہ ہیں صدیق کی صداقت کے ڈنکے بجاتے رہیں گے، فاروق کی عدالت کا نعرہ لگاتے رہیں گے، ذی النورین کی صحابت کے ڈنکے بجاتے رہیں گے، علی المرتضیٰ کی شجاعت کے ترانے گاتے رہیں گے، اور امی عائشہ کے دوپٹے کی عظمت کا پھوڑے راز میں رکھیں گے۔ نعرہ تکبیر، تیری جان میری جان، تیری جان میری جان، علامہ صاحب قدم بڑھاؤ، علامہ صاحب قدم بڑھاؤ، علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب۔ حضرات گرامی قدر، اور آپ کو پتا ہے ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق کے مطابق جو اللہ نے ہمیں تھوڑی سی قوت گویائی دی ہے، جو تھوڑی سی قلم کی کاٹ دی ہے، ہم نے ہمیشہ اس کو صحابہ کرام کے دفاع کے لیے استعمال کیا۔ چنانچہ دشمنان صحابہ نے ایک جھوٹے پراپیگنڈے کے ذریعے ہمیں بدنام کرنے کی ناپاک جسارت کی، ایک دشمن اہل بیت کو ہم سے جوڑنے کا ناپاک اور جھوٹا الزام لگایا۔ ہم نے کہا اس کو پھانسی کے پھندے کے پر لٹکا دیا جائے۔ حضرات گرامی قدر، ہمیں قتل کرنے کی دھمکیاں دی گئیں، ہمیں خون کے اندر لہلانے کی باتیں کی گئیں، لیکن حضرات گرامی قدر الحمدللہ پورے بلبلے کے ساتھ، پورے تنتنے کے ساتھ، پورے ہمہمے کے ساتھ میدان کے اندر موجود ہیں، اور اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ قتل گاہوں سے چن کر ہمارے علم اور نکلیں گے اس شاخ کے قافلے جن کی راہ طلب سے ہمارے قدم مختصر کر چلے درد کے فاصلے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے نہ بکے ہیں نہ جھکے ہیں، اور انشاءاللہ جب تک زندہ رہیں گے ناموس صحابہ کا پھوڑے لگاتے رہیں گے۔ نعرہ تکبیر، عظمت صحابہ، میرے نبی کا ہم سفر ابو بکر، میرے نبی کا ہم سفر گلی گلی نگر نگر ابو بکر، ابو بکر، گلی گلی نگر نگر ابو بکر۔ حضرات گرامی قدر، اور آخری بات جو حضرت شہید کے مشن کے حوالے سے کر دینا چاہتا ہوں، اس دور پورا شوق کے اندر جب کوئی سیکولرزم کی بات کرتا تھا،
جب کوئی سوشلزم کی بات کرتا تھا، جب کوئی مغربی جمہوری نظام کی بات کرتا تھا، جب کوئی روٹی کپڑا اور مکان کی بات کرتا تھا، حضرت علامہ شہید نے بات کی، رسول ہاشمی کے نظام کی بات کی۔ حضرات گرامی قدر، آج اس حلقہ انتخاب کے اندر ہم بھی پیپل پارٹی ہو یا مسلم لیگ ہو یا تحریک انصاف ہو، ان کے مد مقابل رسول ہاشمی کے نظام کے علم کو اٹھا کر میدان عمل کے اندر برسر پیکار ہیں۔ انشاءاللہ کھڑیاں اور قصور کے عوام کو جگا کے چھوڑیں گے، باقی نظاموں کو گرا کے چھوڑیں گے، اور پیغمبر نظام، پیغمبر زمان کے نظام کے علم کو انشاءاللہ اٹھا کے چھوڑیں گے۔ علامہ 7 قدم بڑھاؤ، علامہ 7 قدم بڑھاؤ، علامہ تیرا ایک اشارہ، حاضر حاضر لہو ہمارا، علامہ تیرا ایک اشارہ۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اونچائی سیاست میں آئے ہیں، اپنی ناموری کے لیے نہیں، اپنی شہرت کے لیے نہیں، باطل نظاموں کی نکابت کے لیے نہیں، جاگیردارانہ اور سرمایہ دارانہ نظام کی نمائندگی کے لیے نہیں آئے، بلکہ اس دور پر آشوب میں اور مادیت سے بھرپور دور کے اندر آج بھی ہم بات کرتے ہیں، شریعت محمدی کی بات کرتے ہیں، نظام خلافت راشدہ کی بات کرتے ہیں، ابو بکر عمر عثمان و علی کے قانون کی بات کرتے ہیں، اور حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ملک کے اندر انارکی کو بھی پیدا نہیں کرتے، انتشار کو بھی پیدا نہیں کرتے، فساد کو بھی پیدا نہیں کرتے۔ ہم دعوت دیتے ہیں دلائل کے ساتھ، براہین کے ساتھ، تقاریر کے ساتھ، قلم کے ساتھ، ادلہ کے ساتھ، مناظرے کے ساتھ، اور انشاءاللہ ووٹ کی طاقت کے ساتھ اس سارے کے سارے علاقے کے لوگوں کے ذہنوں کو بدل کے چھوڑیں گے، اور نظام مصطفیٰ کے انشاءاللہ علم کو اٹھا کے چھوڑیں گے۔ حضرات گرامی قدر، حضرات گرامی قدر، آپ کو یہ بات بتلاؤں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم ان برسوں کے اندر گھبرائے نہیں، ڈھولے نہیں، ڈگمگائے نہیں، ہلے نہیں، ہمارے پائے اس استقامت کے اندر کسی قسم کی جنبش پیدا نہیں ہوئی۔ حضرات گرامی قدر، آج ہم شاعر کے شعر کے پرمل پیرا ہیں، جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم، جو چلے تو جہاں سے گزر گئے، رہے یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا۔ حضرات گرامی قدر، آخری باتوں کو اپنے نوجوان بھائیوں کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، اور ان کو یہ بات بتلانا چاہتا ہوں، الحمدللہ نظام مصطفیٰ کا نقیب ہوں، میرے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، نہ وزیر ہوں، نہ مشیر ہوں، نہ شاعر ہوں میں، نہ ادیب ہوں، میں رب کے در کا فقیر ہوں اور نظام مصطفیٰ کا نقیب ہوں۔ حضرات گرامی قدر، میں نظام مصطفیٰ کی نکابت کرتے ہوئے آپ کو یہ سبق دینا چاہتا ہوں، اگر آپ نے میرا ساتھ نہ دیا، میں تب بھی خطبات کے ذریعے، جلسوں کے ذریعے، اجتماعات کے ذریعے، ریلیوں کے ذریعے، ٹی وی کے پروگراموں کے ذریعے، اخبارات کے کالم کے ذریعے حضور کے نظام کی نکابت کرتا رہوں گا، لیکن اگر آپ نے میرا ساتھ دیا تو انشاءاللہ اسمبلی کے ایوان پر جا کر عمران خان کے سامنے، میاں صاحب کے سامنے، زرداری کے سامنے، بلاول بھٹو کے سامنے انشاءاللہ حضرت رسول اللہ کے نظام کو بلند کر کے دکھاؤں گا، اور نظام خلافت راشدہ کے نعرے کو لگا کے دکھاؤں گا۔ سارے اہل حدیث اس کے ہیں حلیف، انتساب کو مانتے ہیں چیز۔ حضرات گرامی قدر، مجھے یہ بات بتلائیے کہ آپ اس پرامن علمی اور سیاسی تحریک کے لیے آپ ہم قدم ہونے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ کیا آپ ہمارا پیغام گلی گلی، کوچہ کوچہ، کریا کریا، علاقہ علاقہ پہنچانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟